اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر نہ تمسخر اڑایا کرے قوم من قوم ایک جماعت دوسری جماعت کا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم شاید وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں ولا نساء من نساء اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا عسیٰ ان یکن خیرا منہن شاید وہ ان سے بہتر ہوں ولا تلمزوا انفسکم اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ برے القاب سے کسی کو بلاؤ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا ومن لم یتب اور جو لوگ باز نہیں آئیں گے فاولئک هم الظالمون تو وہی بے انصاف ہیں۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آج کی آیت میں اللہ کریم نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنے سے منع کیا، ایک دوسرے کے اوپر عیب لگانے سے بھی منع کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو ایک قوم مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اسی طرح نہ عورتیں مذاق اڑائیں دوسری عورتوں کا، شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس آیت میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو ان تمام باتوں سے سختی سے منع فرما دیا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد ہوتا ہے۔ مذاق کرنے سے بھی عام طور پہ لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ ایسا فحش مذاق کسی کو کر دیتا ہے کہ اگلا بندہ اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے اور وہ ہاتھا پائی تک لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا نہ مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق اڑائے، نہ عورتوں کی ایک جماعت دوسری کا مذاق اڑائیں، کیونکہ آپ جب کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تمسخر کرتے ہیں تو گویا آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس بندے کی میرے دل میں کوئی عزت و احترام نہیں ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ جب آپ دوسرے کی عزت و احترام نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ امید بھی چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی عزت و احترام کرے گا۔ کہتے ہیں نا اگر آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو کسی کی عزت سیکھیے، جب آپ دوسرے کی عزت کریں گے تو وہ بندہ بھی یقیناً آپ کے عزت و احترام کرے گا، اور جب آپ نے اس کا مذاق اڑایا تو پھر گویا کہ آپ نے اپنی عزت کو ختم فرما دیا۔ اب استہزاء کی کئی صورتیں ہیں، مذاق کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا زبان سے کسی کا مذاق اڑانا، اس کو برے الفاظ سے یاد کرنا، یا نقلیں اتار کر اس کا منہ چڑھانا، خواہ اس کے لباس کے اوپر آپ مذاق کریں، رفتار کے اوپر کریں، گفتار پہ کریں، کردار پہ کریں، یہ مختلف اس کی صورتیں۔ عام طور پہ شریعت کے احکام مرد و عورت دونوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن صیغہ عام طور پہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن وہ برائی جو نسبتاً عورتوں میں زیادہ پائی جائے وہاں قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک عورتوں کا الگ سے ذکر کرتا ہے۔ اب یہاں بھی چونکہ مذاق عام طور پہ
عورتیں زیادہ کرتی ہیں، پھپتی کستی ہیں، ایک دوسرے کو برے نام سے یاد کرتی ہیں. اس لیے اس آیت میں بھی اللہ کریم نے مردوں کا ذکر الگ کیا، خواتین کا ذکر الگ کیا. پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر. لمز کہتے ہیں عیب لگانا. لمز کا معنی ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی عیب جوئی کرنا، منہ کے اوپر کہنا تیرے اندر یہ عیب ہے. اس کے علاوہ آنکھ کے اشارے سے، سر کے اشارے سے یا زیر لب کوئی الفاظ بول کے کسی کا عیب جوئی کرنا، اس کو بھی لمز کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کی خامیوں کو، خرابیوں کو، عیبوں کو بیان کرتے رہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کہتے ہیں اب دیکھیں جی قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ لگاؤ، یہ نہیں کہا. قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کے اوپر عیب نہ لگاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے بھائی کے جو عیب جوئی کرتے ہو، اس کے منہ کے اوپر اس کے اندر خرابیاں بیان کرتے ہو، یہ تم اس کے عیبوں کو بیان نہیں کر رہے، اپنے عیبوں کو بیان کر رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے نا، تمہارا اسلامی بھائی ہے. تو اس کے عیبوں کو بیان کرنا گویا تم اپنے عیبوں کو بیان کر رہے ہو. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کے عیبوں کو بیان کرو گے، وہ بندہ بھی تمہارے عیبوں کو بیان کرے گا. ایسی بات ہے نا جی. جب آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں گے، عیوب کو بیان کریں گے، تو پھر آپ اس سے عزت کی توقع نہ کریں، تو گویا آپ کو جو سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا یا آپ کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے. تیسرا حکم وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. تنابزو کا معنی ہے کسی کو کسی لقب سے بلانا، اس کو عربی میں کہتے ہیں نبس. لیکن عام طور پہ اس کا استعمال اس لقب کے لیے ہوتا ہے جس میں کسی کی مذمت بیان کی جائے، یعنی کسی کو برے الفاظ سے یاد کرنا، برے القاب سے یاد کرنا، اسے کہتے ہیں نبس. کسی اندھے کو اندھا کہنا، کانے کو کانا کہنا بھی جائز نہیں ہے. یہ بات سن لیں، کسی اندھے کو اندھا کہنا، کانے کو کانا کہنا بھی یہ اس کے عیب بیان کرنا ہے، اس کے برے القاب سے یاد کرنا یہ بھی جائز نہیں. چاہے جائے کہ بندہ کسی صحیح بندے کو کہے کہ تم اندھے ہو، کسی صحیح بندے کو بندہ کہے کہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تم کانے ہو، تو یہ تو بدرجہ اولا آپ نے اس کو برے نام سے یاد کیا. کیونکہ جب اندھے کو اندھا کہنا جائز نہیں، کانے کو کانا کہنا جائز نہیں، تو جو بندہ ہو ہی صحیح اسے اس طرح کے برے القاب دینا یہ قرآن کی روح سے منع ہے. پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، کتنا برا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کریم فرما رہے کہ میرے بندو کسی کو برے نام سے یاد نہ کیا کرو تاکہ کوئی تمہیں فاسق نہ کہے. فرمایا تم میرے بندے ہو، میرے حبیب کے غلام ہو، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا میرے بندے بن گئے، میرے پیارے حبیب کے غلام بن گئے. اب تمہیں زیب نہیں دیتا، تم ایسی بات کرو، ایسا کام کرو کہ کوئی تمہیں فاسق کہے، فاجر کہے. اب تمہیں زیب نہیں دیتا، بلکہ تم تو ایسے کام تمہیں کرنے چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ لوگ تمہیں اچھے نام سے یاد کریں. کتنا پیارا یہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اب تم ایسے اعمال نہ کرو کہ کوئی تمہیں فاسق و فاجر کہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ کا وہ شعر بڑا پیارا ہے. اقبال نے کہا تھا گر نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام او. اگر تمہاری سیرت اور کردار اپنے محبوب کی سیرت و کردار کے سانچے میں ڈلا ہوا نہیں ہے، پھر تمہیں حق نہیں پہنچتا اپنی ناپاک زبان سے اس پاک حبیب کا نام لو. کیسی پیاری بات ہے جی. یعنی یا تو اپنے آپ کو حضور کا غلام کہلانا چھوڑ دو یا پھر حضور کی سیرت کو اپناؤ، آپ کا اخلاق و کردار اپناؤ. حضرات محترم اس کے علاوہ آخری جملہ ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ باز نہیں آئیں گے اس روش سے وہی بے انصاف ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جو شخص ان برے کاموں سے باز نہیں آئے گا وہ ظالم ہوگا.
قرآن نے کہا گویا کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے اوپر عیب لگانا، کسی کو برے القاب سے بلانا اور ایسے برے کام کرنا کہ لوگ آپ کو فاسق و فاجر کہیں، یہ ظلم ہے۔ قرآن نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو گویا وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے یہ کام کیے۔ اس آیت سے فقہائے کرام نے حد کے عزت کا اسلامی قانون اخذ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائے، بالفرض کسی کو کہے کہ آپ نے زنا کیا، اس طرح کی، تو قرآن بیان کر رہے، اگر آپ کو یاد ہو 18ویں پارے میں سورت النور کے اندر وہ آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی، قرآن کا جو کسی پاک دامن مرد و خواتین کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اس کو 80 کوڑے مارو، یہ قرآن کی سزا ہے۔ جو کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی کو برے القاب سے یاد کرے تو اس کے خلاف کورٹ میں مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے اور قاضی اس بندے کو اس کے حسب حال تعزیری سزا بھی دے سکتا ہے۔ تفسیر رول بیان کے اندر وہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں جن کے باعث کسی کے اوپر تعزیری سزا لاگو کی جا سکتی ہے، جیسے خبیث کسی کو کہنا، خبیث، مخنث اور پلید کے الفاظ کہنے سے بھی حد کے عزت کا قانون لگایا جا سکتا ہے۔ گویا کسی کو اگر بندہ پلید کہے، خبیث کہے، خسرا کہے، وہ بندہ آپ کے خلاف اسلامی عدالت کے اندر کیس دائر کر سکتا ہے اور قاضی آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں ہم کیا کیا کن کن برے القاب سے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، خاص طور پہ سیاستدانوں کا تو کوئی حال نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر وہ کتنے برے القاب سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں اور کس طرح وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے۔ یہ حد کی عزت ہے اور کسی کو برے نام سے یاد کرنا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، جو کچھ ہم نے سنا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم